اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک نے اپنے پاک کلام میں ارشاد فرمایا ھدی للمتقین۔ سورہ البقرہ کی یہ پہلی آیت ہے جس کا جز میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اللہ پاک نے فرمایا یہ قرآن جو ہے یہ ہدایت ہے متقیوں کے لیے، جو تقوی والے، یعنی قرآن ابھی پڑھنا ہے ہم نے، اور قرآن کی آگے تفصیلات ساری جو بھی امتی کلمہ پڑھنے والا پڑھے گا اس کو قرآن رہنمائی دے گا، لیکن اس کا آغاز رب کائنات نے پہلے سمجھا دیا کہ ہدایت ملے گی، اس قرآن سے رہنمائی ملے گی، لیکن ملے گی اسے ھدی للمتقین، جو تقوی والا ہوگا۔ یہ تقوی والوں کے لیے ہدایت ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ تقوی والے لوگ اور تقوی کوئی ایسی اہم چیز ہے جس کے بغیر قرآن سے بھی ہدایت ملنا مشکل ہے، اتنی اہم چیز ہے تقوی۔ اب اس کی دوسری آیت کریمہ قرآن سے میں عرض کرتا ہوں، اس میں رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ آخرت کی اس طرف سفر کرنے والوں، آخرت کی طرف جانے والوں اور آخرت کی بہتری کی خواہش کرنے والوں سے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ۔ فرمایا بے شک سب سے بہتر جو اس راستے پر، آخرت کے راستے پر تمہارا سفر ہوگا، تو بہترین جو زاد راہ ہے جس سے تم اس سفر پر صراط مستقیم پر چل کے ہوئے آخرت کی منزل تک پہنچنا ہے، تو وہ جو ساتھ جس طرح بندہ سفر کرتا ہے تو کھانا پینا کپڑے ضرورت کی چیزیں ساتھ رکھتا ہے نا، تاکہ لمبا سفر ہے تو ساری ضرورت کی چیزیں پوری مکمل ہو جائیں، اور اس کے بغیر سفر آسان ہوتا ہے۔ تو فرمایا جو بہترین زاد راہ ہے، راستے کا سامان ہے اس آخرت کے راستے کا، فرمایا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى، وہ زاد راہ تقوی ہے۔ یہ دوسری آیت میں نے قرآن پاک کی اس پر کوٹ کی ہے کہ ہدایت بھی تقوی والوں کے لیے ہے، اور جن کو ہدایت مل کے چلیں گے تو آخرت کی طرف جو سفر شروع کریں گے اس کے لیے بھی ان کو تقوی کی ضرورت ہے، اور تقوی بہترین ان کا ذات راہ ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو تقوی ذات راہ ہے یہ اتنی اہم ہے، تقوی کوئی شے، کوئی چیز، کوئی بات کہ جس کے بغیر نہ ہدایت ملتی ہے نہ راستہ کٹتا ہے، طے ہوتا ہے۔ راستہ کے لیے بھی تقوی کی ضرورت ہے، ہدایت کے لیے بھی تقوی کی ضرورت ہے۔ اس کی مثال میں نے پچھلے جمعۃ المبارک میں سمجھائی تھی، آج پھر دہرا دیتا ہوں تاکہ بات سمجھ آئے۔ دو مثالیں سمجھاتا ہوں۔ ایک سمجھایا تھا کہ مکان اگر کسی نے تعمیر کرنا ہے، پلاٹ خریدا، اینٹیں خریدیں، بجری خریدی، سیمنٹ خریدا، سامان سارا اکٹھا کر لیا، لیکن مکان نہیں شروع کرتا، تو سارا سیمنٹ بجری سریا جتنا بھی خریدا ہوا ہے وہ 10 سال بھی اگر پڑا رہے تو مکان تو نہیں بنے گا۔ مکان تو تب بنے گا جب آپ مستری کو لے کر اس کا بنیادوں کو شروع کر کے تعمیر شروع کروا دیں گے۔ تو گویا یہ جو عبادات ہیں، جو نماز ہے، جو روزہ ہے، جو نیکیاں ہیں، جو خیر ہے، وہ اسی طرح ہے جیسے سریا ہے، سیمنٹ ہے، بجری ہے۔ تو جب تک آپ کا کمرہ نہ بنے آپ اس میں رہ نہیں سکتے۔ سیمنٹ کے ساتھ کب رہیں گے؟ اینٹوں کے ساتھ کیسے رہ سکتے؟
سریے کے ساتھ کیسے زندگی بسر کریں گے؟ مکان بنے گا تو آپ اس میں رہیں گے نا، رہائش رکھیں گے، تو مکان ضرورت ہے اصل میں۔ سیمنٹ کا مقصد بھی مکان تھا، سریا بھی مکان بننے کے لیے آپ خرید کے لائے تھے، بجری بھی آپ مکان بننے کے لیے خرید کے لائے تھے۔ سارا جو سرمایہ صرف کیا تھا وہ کیا اس لیے تھا کہ مکان بن جائے تاکہ ہماری رہائش ہو جائے گی۔ تو مکان جب تک نہیں بنے گا تو سریا، سیمنٹ، بجری وہ آپ کو رہائش نہیں دے سکتے، آپ کو محفوظ نہیں کر سکتے۔ تو گویا مکان جس طرح بنے تو رہائش بھی ہوتی ہے، آپ محفوظ بھی ہوتے ہیں، گھر بھی مل جاتا ہے، اسی طرح عبادت ہو اور تقویٰ نہ ہو، تقویٰ نہ ہو تو ایسے ہی ہے جیسے سریا ہے، سیمنٹ ہے، بجری ہے، نہ آپ کو مکان ملے گا نہ رہائش ملے گی۔ تو جس طرح مکان کی ضرورت ہے سریا، سیمنٹ، بجری ہونے کے باوجود بننے کی، اسی طرح عبادات کے ساتھ تقویٰ کی ضرورت ہے تاکہ وہ نفع دیں، تاکہ وہ فائدہ دیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا، یہ تیسری مثال۔ اب ایک مثال اور دے دیتا ہوں ساتھ۔ اگر آپ اپنے بچے کو اسکول پڑھاتے ہیں، اس کے لیے کتابیں خریدتے ہیں، جس کلاس میں ہے وہ پیسے خرچ کیے، کتابیں خریدی، اسکول میں جانے کے لیے فیسیں دی آپ نے، سارا سال فیسیں بھی ادا کی، داخلہ بھی دیا، اس کی یونیفارم بھی لی، کتابیں بھی آپ کے لیے بھی بیٹو، آپ اپنی کتابیں خریدیں، سب کچھ خریدتے ہیں، کرتے ہیں سارے۔ اب اس کے بعد آپ نے جتنی کتابیں، جتنا کچھ کیا، سارا سال خرچ کرتے رہے، جب امتحان کا وقت آئے تو ایگزام میں ہی نہ بیٹھے، بچہ امتحان ہی نہ دے تو کوئی نتیجہ آئے گا؟ کہیں جی میں نے کتابیں بھی خریدی تھی بچے کی، بچہ بھی کہ ہم نے خریدی تھی، لباس بھی لیا تھا، یونیفارم بھی لی تھی، پیسے بھی خرچ کیے تھے، سارا سال ٹیوشن بھی پڑھی ہے، تو ہمیں تو کوئی ڈگری نہیں ملی، پاس نہیں ہوئے۔ تو پوچھنے والے پوچھیں گے بھی امتحان دیا تھا؟ اب کہیں امتحان تو نہیں دیا۔ وہ کہیں گے جب تک امتحان نہیں دو گے تو نتیجہ نہیں نکلتا، نتیجہ نکلتا ہی تب ہے جب امتحان ہو۔ پھر اس کے بعد مثال سمجھ گے اس بات کی؟ اب امتحان ہوگا تو آگے نتیجہ، اب نتیجے میں کوئی پاس مارک لے لے گا، 33 نمبر لے لے گا، کوئی B+B گریڈ لے لے گا، کوئی A گریڈ لے لے گا، کوئی اسکول ٹاپ کر جائے گا، کوئی کلاس ٹاپ کر جائے، کوئی بورڈ ٹاپ کر جائے، وہ تو الگ چیزیں ہیں، لیکن جتنا بھی اس کا نتیجہ آنا ہے وہ تو ہوگا امتحان کے بعد۔ تو امتحان وہ شروع سمجھے تقویٰ، اس کے بغیر آگے نتیجہ نہیں آتا۔ تقویٰ اتنا ضرورت ہے جیسے امتحان کی ضرورت ہے ساری تعلیم کے باوجود۔ تقویٰ اتنا ضروری ہے جتنا اینٹیں، بجری، سیمنٹ ہونے کے باوجود مکان بننے کی ضرورت ہے۔ سمجھا گی؟ اب یہ جو میں نے آپ کو 3-4 مثالیں دی ہیں تو اس سے آپ کو تقویٰ کی اہمیت کا تھوڑا اندازہ قرآن پاک کی 2 آیات سے اور جو مثالیں اس کو سمجھانے کے لیے آگے میں نے بیان کیا، آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ تقویٰ کتنا ضروری ہے، تقویٰ کی کتنی ضرورت ہے۔ اچھا، اب تقویٰ ہے کیا؟ ضرورت تو ہے، یہ تقویٰ اتنا ہم ہے سمجھ آ گیا ہے۔ اب یہ تقویٰ ہے کیا؟ تقویٰ یوں سمجھیں کہ بچہ بیمار ہو جائے، انفیکشن ہو گیا چھاتی میں، گلا میں، پہلے بھی کئی دفعہ مثال میں نے دی، بخار ہے، اب ڈاکٹر صاحب کے پاس لے کر جائیں، ڈاکٹر صاحب اسے دوائی دیتے ہیں کہ بچے کی چھاتی خراب ہے، نزلہ ہے، زکام ہے، بخار ہے، یہ دوائی کھا لیں ٹھیک ہو جائے گا۔ ہم نے جا کے بچے کو دوائی دی، دوائی کھا لی، اس کے بعد بارش تھی، بچے نے ٹروزر شرٹ پہنی، باہر کرکٹ تھا تو بارش میں سارا دن دوستوں کے ساتھ فٹ بال یا کرکٹ کھیلتا رہا، تو چھاتی تو پہلے ہی خراب تھی، سردیوں کا موسم تھا، بارش میں بھیگتا رہا سارا دن، اور چھاتی خراب ہو گئی، گلا اور خراب ہو گیا، بخار اور بڑھ گیا۔ ڈاکٹر صاحب کے پاس دوبارہ گئے، جی ڈاکٹر صاحب دوائی استعمال کی ہے، آرام نہیں آیا۔ اس نے بھیگے کپڑے دیکھے تو کہے گا بھائی یہ کہاں سے بھیگا ہوا ہے؟ وہ کہیں گے جی دوائی تو آپ کی لی تھی پر سارا دن دوستوں کے ساتھ کرکٹ کھیلتا رہا ہے بارش میں۔ تو ڈاکٹر صاحب کہیں گے بھی جتنی اور اس سے قیمتی دوائی لے لو، جب تک پرہیز نہیں کرو گے
اس وقت تک میری دوائی کوئی فائدہ؟ تو تقویٰ پرہیز ہے، تقویٰ پرہیز کا نام تقویٰ ہے۔ اسی لیے تقویٰ کا ترجمہ جب قرآن میں ہم پڑھتے ہیں تو کئی جگہ پرہیزگار کرتے ہیں متقین کا، یا پرہیز کر، اسی لیے کرتے ہیں، رکنا ہے، پرہیز ہے۔ اب یہ جو تقویٰ ہے جب تک پرہیز نہ کیا جائے اس وقت تک یہ حاصل فائدہ نہیں ہوتا۔ تو پرہیز کے بغیر منزل کو بندہ نہیں پاتا، چاہے بیماری کا یا باقی معاملات کو، جب تک اس کو دیکھ نہ لے۔ اچھا، اب موسم ہوتے ہیں، 12 مہینے ہی تقویٰ ہے، لیکن جس طرح اب پودے لگاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے درخت لگاتے ہیں، تو 11 مہینے لگائیں اور مہینوں میں تو اتنے زیادہ پھلتے پھولتے نہیں، محنت کرنا پڑتی ہے۔ جب یہ بہار کا موسم آئے یا ساون بھادو کا موسم آئے، 2 موسم، بہار کا موسم آئے تو آپ پودا لگاتے ہیں چھوٹا سا، تو آپ دیکھیں خشک ٹہنیوں پر بھی کونپنے سبز سبز پھوٹ جاتی، ہری ٹہنیاں ہو جاتی ہیں، یعنی موسم ہے۔ تو جس موسم میں پودے کی نشو و نما بہتر ہو سکتی ہے، اگر اس میں کوئی پودا جو لگائے گا تو پودا آسانی کے ساتھ اگ جاتا ہے۔ تو رمضان المبارک اس تقویٰ کا موسم ہے، اس تقویٰ کو حاصل کرنے کا موسم رمضان المبارک ہے۔ بات سمجھ آئی؟ یہ جس طرح بہار کا موسم ہے کہ پودا لگانے کے لیے اور مہینوں میں لگائیں تو محنت کے ساتھ اگتا ہے یا خشک ہو جاتا ہے، بہار کے موسم میں لگائیں تو پودے آسانی کے ساتھ اگتے ہیں، ٹہنیاں پھولتی ہیں، پھل پھول لگتے ہیں۔ اسی طرح تقویٰ اگر حاصل کرنا ہے تو یہ جو چیز ہے یہ رمضان میں آسانی سے مل جاتی ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے قرآن میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے ہیں جس طرح پہلی امتوں پر فرض کیے تھے۔ کیے کس لیے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی والے ہو جاؤ۔ اللہ نے اعلان کر دیا قرآن میں، تاکہ تمہیں تقویٰ مل جائے۔ اس کا مطلب ہے تقویٰ روزوں کے ذریعے ملتا ہے، روزوں کے ذریعے ملتا ہے۔ عبادات سے تقویٰ نصیب ہوتا ہے، عبادات کا مقصد ہی تقویٰ ہے۔ اب سب سے اس موسم رمضان میں اللہ پاک یہ کرتا، شیطان کو بند کر دیتا، رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے، بخشش کے دروازے کھول دیتا ہے، کرم کے دروازے کھول دیتا ہے، ثواب کئی گناہ کر دیتا ہے، اور ادھر انسان اور اس کا اپنا نفس امارہ، اس کی خواہشیں، 1 to 1 مقابلہ ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے شیطان کو بند کر دیا ہے، رحمتیں زیادہ کر دی ہیں، بخشش زیادہ کر دی ہے، کرم زیادہ کر دیا ہے۔ اگر تم اس حال میں اگر میری طرف آؤ گے تو تقویٰ زیادہ آسانی سے مل جائے گا تمہیں۔ تمہارا جو پودا تم نے لگایا ہے، یہ عبادت کا پودا جو تم لگا رہے ہو، خیر کا، تقویٰ کا، نیکی کا، یہ جو پودا لگاتے ہو اس موسم میں، رمضان کے موسم میں زیادہ آسانی سے پھلے پھولے گا۔ اب محسوس بھی کرتے ہیں، عام دنوں میں اتنے نمازی نہیں ہوتے جتنے رمضان میں ہو جاتے، عام دنوں میں اتنا بندہ نیکیوں کی طرف مائل نہیں ہوتا جتنا رمضان میں مائل ہوتا ہے۔ دل طبیعت زیادہ نیکیوں کی طرف، خیر کی طرف، اچھائی کی طرف رمضان کے مہینے میں ہر بندے کی زیادہ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ کیوں زیادہ ہوتی ہے؟ کہ اللہ نے یہ موسم بنایا ہے، اسی طرح کا موسم ہے جس طرح بہار کا موسم ہے۔ تو ہر موسم میں پودے اتنے پھلتے پھولتے نہیں جتنے بہار کے موسم میں پھلتے ہیں۔ اس طرح دوستو، نیکیوں میں، اچھائیوں میں، خیر میں، نیک کاموں میں جہاں دل زیادہ لگتا ہے، زیادہ نیکیاں کرنے کو دل کرتا ہے، خیر پر چلنے کو دل کرتا ہے، قرآن پڑھنے کو دل کرتا ہے، نماز پڑھنے کو دل کرتا ہے، اچھے کام کرنے کو دل کرتا ہے، تو 11 مہینوں میں یہ جو 12واں مہینہ ہے رمضان المبارک کا، یہ وہ موسم ہے۔ یہ قرآن اور رمضان کا جوڑ آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ اس لیے قرآن نے فرمایا کہ اے ایمان والو، روزے تم پر فرض کیے ہیں جس طرح پہلی امتوں پر بھی تھے، لیکن فرض اس لیے کیے ہیں لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی والے ہو جاؤ۔ تو یہ تقوی نصیب ہوتا ہے اس موسم میں زیادہ۔ اچھا، جتنی اصل میں عبادات ہیں، جتنی عبادات ہیں، یہ سمجھ لیں، جتنی عبادات ہیں ان کا مقصد کیا ہے؟ سوال پیدا ہوا۔ دیکھیں، اللہ کو ہماری عبادت کی ضرورت نہیں، ساری دنیا
ساری دنیا اگر اس کی عبادت کرے تو اس کی شان بلند نہیں ہو سکتی، وہ پہلے ہی بلند ہے۔ یعنی ہماری عبادت کی وجہ سے اللہ بلند نہیں ہوتا۔ اگر ساری دنیا عبادت چھوڑ دے، ساری دنیا کی عبادت سے اس کی شان بڑھتی نہیں، اور ساری دنیا عبادت چھوڑ دے کوئی بھی نہ کرے اس کی شان گھٹتی نہیں۔ اللہ کی شان نہ ہماری عبادتیں بڑھاتی ہیں نہ ہماری باتیں چھوٹ جائیں تو گھٹاتی ہیں، وہ تو بلند و برتر ہے، وہ ہماری عبادتوں کا محتاج نہیں۔ اب سوال پیدا ہوا، تقویٰ سمجھا رہا ہوں آپ کو، قرآن، رمضان اور تقویٰ کا حصول کیسے حاصل کریں؟ اس تقویٰ کو کہ بغیر نہ آخرت کی منزل ملے گی، نہ نیکیاں نفع بخش اور فائدہ مند ہوں گی، نہ ہمارا کوئی بہتری دنیا آخرت میں ہوگی تقویٰ کے بغیر۔ اب یہ تقویٰ حاصل کیسے کرنا، اس ساتھ کیا سمجھا رہا ہوں۔ فرمایا یہ موسم ہے، اب اگلی مثال دے، جتنی بھی نیکیاں ہم کرتے ہیں، رمضان میں 10 گنا ہو گئی، 70 گنا ہو گئی، یا اس کے علاوہ مہینوں میں نیکیاں کرتے، عبادت کرتے، اب اس میں نماز بھی شامل کر لیں، اس میں روزہ بھی کر لیں، قرآن بھی کر لیں، اس میں صدقہ و خیرات بھی کر لیں، تبلیغ بھی کر لیں، واعظ بھی کر لیں، جتنی نیکیاں جو بندہ کرتا ہے، جتنی نیکیاں کرتا ہے، جتنی اس کو عبادت کہتے ہیں اللہ کے حکم کے مطابق۔ اب جتنی عبادات انسان بناتا ہے ان کا مقصد کیا ہے یہ بات سمجھیں۔ جب تک مقصد سمجھ نہیں آئے گا آپ تقویٰ کے حصول کو نہیں ہم سمجھ سکیں گے۔ عبادتوں کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تو بلند نہیں ہوتا، نہ اس کو ہماری عبادت کی ضرورت، پھر اس نے عبادت رکھی کیوں ہے؟ روزہ رکھا کس لیے ہے؟ نماز کیوں رکھوائی ہے؟ پڑھاتا ہے۔ خیر کے کام کرنے کو کیوں کہتا ہے؟ عبادت کرنے کو کیوں کہتا ہے جب اس کو ضرورت ہی نہیں؟ اس کی ضرورت نہیں ہے بندے، عبادت اللہ کی ضرورت نہیں، عبادت بندوں کی ضرورت ہے۔ کیوں کہ عبادت کا مقصد یہ ہے کہ بندے، اللہ چاہتا ہے کہ تو ایسا ہو جائے عبادات کی وجہ سے کہ تو اپنے لیے بھی بہتری چاہے دنیا اور آخرت میں، اور دوسروں کے لیے بہتری چاہے دنیا اور آخرت میں۔ اگر تو ایسا ہو گیا، تیرا دل، تیرا کردار، تیرا عمل اگر ایسا عبادات کے نتیجے میں بنا کہ تو اپنے لیے بھی اپنا بھلا چاہنے والا ہوا اور دوسروں کا بھی بھلا چاہنے والا ہوا، تو عبادتیں کا مقصد مال گیا، عبادتوں کا مقصد مل گیا۔ میں 2-3 مثالیں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر والبغی، کہ بے شک نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ نماز کیا کام کرتی ہے؟ کن 2 چیزوں سے کرتی ہے، برائی سے، اور برائیوں سے روکتی ہے اور بے حیائیوں سے روکتی ہے نماز۔ یہ کس نے کہا ہے؟ اللہ پاک نے۔ کس نے فرمایا؟ اللہ پاک نے۔ سورہ العنکبوت میں آیت نمبر 45 میں قرآن پاک نے فرمایا کہ یہ 2 کام کرتی ہے نماز، ایک بے حیائی سے روکتی ہے اور دوسری برائی سے روکتی ہے۔ اچھا، اس کا مطلب ہے کہ نماز اللہ اس لیے پڑھا رہا ہے تاکہ لوگ بے حیائی سے بھی رک جائیں اور برائی سے بھی رک جائیں، یہ مقصد ہو گیا نماز کا۔ اب برائی بندہ کس کے ساتھ کرتا ہے؟ صاف ظاہر کو دوسرا ہے تو جس کے ساتھ برائی کرے گا نا۔ اگر کسی کا حق کھائے گا تو دوسرا ہوگا تو اس کا حق کھائے گا۔ رزق زمین کسی کی چھینے گا تو دوسرا ہوگا جس کی زمین ہے تو اس کے چھینے گا نا۔ کسی کے ساتھ ظلم کرے گا، زیادتی کرے گا، جو کچھ بھی دوسرے کے ساتھ کرتا ہے بندہ، تو کیا ہوتا ہے کہ جس کے ساتھ ظلم کیا وہ پریشان ہو گیا، جس کا حق چھینا وہ بے سہارا ہو گیا، جس کے ساتھ زیادتی کی وہ بے عزت ہو گیا۔ آپ نے کسی کی اور ہم نے کسی کی عزت چھینی، کسی سے مال لوٹا، کرپشن کی، بددیانتی کی، کسی کا حق تو کھایا ہے نا، تو دوسرے کا حق، جس کا حق کھایا ہے وہ مخلوق جس بندے کا بھی حق کھایا تو وہ تو سکون میں نہیں نہ رہے گا،
اس کی زندگی تو آرام سے نہیں گزرے گی جس کا حق کھا لیا ہے، جس سے زمین چھین لی ہے، جس کے پیسے لے لیے، جس کی عزت جین لے لی ہے، وہ تو نہیں۔ اب دوسرا بے آرام ہوا، اللہ نے فرمایا بندے میں نے نماز اس لیے کی تھی کہ نماز دو کاموں سے روکے گی، بے حیا نہ بننا۔ بے حیائی اگر کسی کے ساتھ کرتا ہے، عزت ممال کرتا ہے، برائیاں کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے، کسی کا حق چھینتا ہے، تو دوسرے پورے انسانیت میں ہر انسان کو تو نے بے رحم کر دیا، اس کا سکون چھین لیا، اس کی عزت چھین لی، اس کا پیسہ چھین لیا، اس کا مال چھین لیا، اس کی دولت چھین لی۔ تو بندے میں نے تو نماز اتاری اس لیے تھی کہ برائیوں سے روکے۔ اس کا مطلب ہے کہ تیری نماز وہ نماز ہے جس نے برائی کو نہیں روکا، تو برائی کو روکا نہیں ہے تو یہ انجیکشن بے فائدہ ہے۔ یہ دوائی سے اگر رام نہیں آ رہا تو یہ دوائی نفع بخش نہیں ہے۔ فرمایا کہ بندے اس کے تو نے بیک وقت جب کسی کا حق چھینا، کسی کے ساتھ زیادتی کی، کسی کا حق کھایا، ظلم کیا، زیادتی کی، بندے تو نے اس کا نقصان تو کیا ہے، پر مجھ سے سن اسی لمحے تیرا بھی نقصان ہو گیا تھا۔ تو دنیا میں اس کا نقصان کرتا تھا تو آخرت میں تیرے نامہ مال میں تیرا تو نے اس کو لوٹا، اور قیامت میں لکھا گیا آخرت میں کہ یہ بندہ خود لٹ گیا، لوٹنے والا۔ دنیا میں تو نے کسی سے مال لوٹا، آخرت میں تیرا مال لٹ گیا۔ دنیا میں تو نے زندگی کسی سے زمین چھینی، بے آرام کیا، اگلے کو تنگ کیا، بندے تیری جنت کی زمین چھن گئی۔ تو نے دنیا کی زمین چھینی تھی، اللہ نے آخرت میں جنت تجھ سے چھین لی۔ تو بیک وقت صرف دنیا میں نہیں عمل ہو رہا، اس عمل کا نتیجہ جہاں دنیا میں نکل رہا ہے ساتھ آخرت میں بھی نکل رہا ہے۔ فرمایا بندے نماز اس لیے تو نہیں پڑھائی تھی کہ تو دوسروں کو بے آرام کرتا پھرے، ظلم کرتا پھرے، برائیاں کرتا پھرے۔ تیری نماز اگر دوسروں سے ساتھ برائی سے نہیں رکی، ظلم سے نہیں رکی، تو دکاندار تھا، تو ٹیچر تھا، تو ڈاکٹر تھا، تو ذمہ دار تھا، جہاں بھی کام کرتا تھا، جہاں بھی تیرا دا لگا، تو نے دوسرے سے نفع لینے کے لیے بددیانتی کی، جھوٹ بولا، مکر کیا، ظلم کیا، سمجھا کہ مجھے فائدہ ہو گیا ہے، سمجھا کہ میرے پاس پیسے آ گئے ہیں، سمجھا میرے پاس زمین آ گئی ہے، سمجھا کسی کی گاڑی لوٹ لی ہے، برائی کی تو سمجھا کہ میں نے لذت مل گئی ہے۔ جو کچھ بھی بندے کیا دوسرے کو عزت کر کے ہی کیا ہے نا، دوسرے کو بے آرام کر کے ہی کیا ہے نا۔ تو اے بندے تو دنیا میں بے آرام کرتا ہے تو آخرت میں بے آرام ہونے کے لیے تیار ہو جا۔ تو بیک وقت دو چیزیں ہیں دنیا میں جس سے ظلم کیا، حق چھینا۔ اللہ فرماتا تو نے مظلوم سے حق چھینا تھا تو قیامت کو زمین تو نے چھینی تھی، اس کو پھر میں جنت کی زمین دے دوں گا۔ تو نے مال چھینا تھا تو آج مال تو نے چھینا تھا، مکان چھینے تھے، دولت چھینی تھی، کوئی بات نہیں، چھین لے، تیری زندگی تیری بھی ختم ہو جانی ہے۔ آخرت میں جس سے چھینا تھا اسے میں مال دوں گا، اسے میں جنت میں ہر چیز عطا کروں گا۔ تو دنیا میں جس کو بے آرام تو نے کیا تھا اس کی بے آرامی تو گزر جائے گی، وقت گزر جائے گا، لیکن ہمیشہ کے لیے اسے آرام مل جائے گا۔ اور تو نے جو ظلم، زیادتی، حق چھینا، غبن کیے، کرپشن کی، بددیانتی کی، اس کے نتیجے میں قیامت کے دن میرے پاس تیرے لیے کچھ نہیں ہوگا، خالی ہاتھ رہ جائے گا۔ تو نماز اس لیے بھیجی تھی تاکہ تو بھلا کرنے والا ہو جائے، خیر کرنے والا ہو جائے، غریبوں سے، مظلوموں سے، کمزوروں سے اچھائی ان کو کرنے والا ہو جائے۔ تو جب اچھائی کرنے والا ہو جائے گا تو دنیا میں بھی آرام سے رہے گا، آخرت میں بھی آنا جنت دوں گا، آخرت میں بھی آنا خیر دوں گا، آخرت میں بھی آنا تجھے آسانیاں ملیں گی۔ تجھے دوسروں کے سکون دینے والے اس کو تو نے دنیا میں سکون دیا، آخرت میں تجھے سکون عطا کروں گا۔ دنیا میں کسی کا سکون چھینا، آخرت میں تو بے سکون ہو جائے گا۔ تو کبھی غور کیا نماز پڑھنے والے ہم تو نماز کا مقصد تھا دوسروں کو بھی تنگ نہ کر، خود بھی تنگ نہ ہونا۔ اچھا یہ مقصد تھا نماز کا مقصد، تو نماز پڑھی اور مقصد ہی نہ ملا،
جس کا مطلب ہے کہ ہماری نماز ہاتھ باندھنا، رکوع کرنے، لوگوں کی اس پہ لڑائیاں، رفع یدین کرنی ہے یا نہیں کرنی، ہاتھ باندھنے یا نہیں بننے، مولوی اس کام پر لگے ہوئے ہیں، اللہ ماشاء اللہ، رکوع کیسے کرنا، سجدے کیسے کرنے ہیں، وہ کہتے ہیں بندے رفع یدین کر لے یا ہاتھ باندھ لے۔ اگر تیری نماز برائی کا خاتمہ نہیں کر سکی تو برائی رہا ہے، حق چھیننے والا ہی ہے، کرپشن ہی کرتا ہے، بددیانتیاں ہی کرتا ہے، فحاشی کرتا ہے، بے حیائی کرتا ہے۔ جب اس سے رکا ہی نہیں تو رفع یدین کر کے پڑھتا رہے یا ہاتھ باندھ کے پڑھتا رہے، مجھے کیا غرض ہے؟ میں نے تو نماز اتاری تھی تاکہ برائیوں سے رک جائے، بے حیائیوں سے رک جائے، ظلم سے رک جائے، فحاشی سے رک جائے۔ اگر یہ نہیں رکا تو نے حاصل کیا کیا تھا اس نماز کے نتیجہ میں؟ اسی طرح جس طرح میں نے پہلے مثال دی تھی کہ تو نے کتابیں خریدی تھی، فیسیں پے کی تھی اپنے بچے کی، سارا سال نصاب کے لیے ٹیوشن پڑھائی تھی، اپنا مال صرف کر دیا تھا، جب امتحان کا وقت آیا تھا تو بچے کو امتحان میں نہیں بٹھایا، تو امتحان نہیں دیا تو نتیجہ تو نہیں نہ ملتا۔ نتیجہ اسے ملے گا جس امتحان میں کامیاب ہو جائے گا، رزلٹ لے گا، رزلٹ والا کامیاب کہلاتا ہے، سند اسے ملتی ہے۔ تو بندے نماز کا مقصد بھی اپنی بھلائی چاہنا، اگلیوں کی بھلائی چاہنا، ہر نیکی ایک ایک کرتے چلے جائیں۔ جتنی نیکیاں جس کو ہم عبادت کہتے ہیں اس کا مقصد یہ ہے کہ مخلوق کا بھی بھلا کرنے والا ہو جا، اپنا بھلا چاہنے والا بھی ہو جا، یہ ہے ساری عبادات کا مقصد۔ پتہ نہیں ہمیں اس کا پتہ تھا یا نہیں پتہ، نہیں پتہ تو سن لیں، جتنی عبادات ہیں، روزہ ہو، صدقہ و خیرات ہو، واعظ و نصیحت ہو، قرآن کی تلاوت ہو، حج ہو، روزہ ہو، ساری عبادات اگر انسان کو انسان نہ بنا سکے، انسان ایسا نہ ہو کہ وہ کوئی عبادت اگر اس کے بددیانت اس سے نہیں نکالتی، خیان اس سے ایماندار نہیں کرتی، کوئی عبادت اس سے حسد نکالتی نہیں ہے، محبت نہیں ڈالتی، کوئی عبادت اگر لالچ نکال کے دوسروں کے لیے خیر کا جذبہ نہیں رکھتی، کوئی عبادت اگر اس کی آنکھوں کی بے حیائی نہیں روکتی، کوئی عبادت اگر اسے دوسرے انسانوں کے ساتھ اچھے سلوک کرنے والا نہیں بناتی، تو خدا کی عزت کی قسم رب کائنات نے جتنی عبادت کی ہیں ان کا مقصد خیر رکھا تھا، اپنی اور اگلی۔ اگر خیر تیری عبادت نصیب نہیں ہوتی تو تیرا ساری عبادت رائے گاہ چلی گئی، چونکہ تقوی کے بغیر تھی۔ تقوی تھا اپنے لیے خیر چاہ، اگلے بھی خیر کر، ایسی عبادت جس سے دوسروں کا بھی بھلا ہو، اپنا بھی تیرا بھلا ہو جائے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ ہم نمازیں پڑھتے ہیں، حج کرتے ہیں، عمرے کرتے ہیں، محافل میلاد کراتے ہیں، 11ویں شریف کرتے ہیں، توحید کے جلسے کرتے ہیں، محبت رسول کے جلسے کرتے ہیں، تبلیغ کرنے کے لیے چلہ اٹھا کے جاتے ہیں، ہر کوئی عمل کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، سب کچھ ہم سارے مسلکوں والے بات و باتہ کرتے ہیں، لیکن کبھی سوچا کہ جو ہم عمل کر رہے ہیں اس کا نتیجہ بھی لیا کہ بے نتیجہ ہے؟ افسوس، ہم بے نتیجہ ہیں، ہم بے نتیجہ ہیں۔ ہماری عبادتیں، ہم بے ایمان تھے، عبادت کی تو ایماندار تو ہو جاتے تو مقصد عبادت کا پورا ہوتا۔ ہم رزق حرام کھانے والے تھے، کرپشن کرنے والے تھے، اللہ کی عبادت شروع کی، قرآن پڑھنا شروع کیا، روزہ رکھنا شروع کیا، نماز پڑھنا شروع کیا، حج پر چلے گئے، عمرہ پر چلے گئے، تو اگر بددیانتی چلی گئی، ہم ایماندار ہو گئے تو عبادت نے کام کر دیا۔ اگر ایماندار ہمیں عبادت کوئی نہ کر سکی تو ہماری عبادتیں ضائع ہو رہی ہیں۔ ہم مزدور تھے، ہم مستری تھے، ہم ڈاکٹر تھے، ہم ٹیچر تھے، ہم جس شعبہ سے متعلق رکھتے تھے، مالک موجود نہ تھا، اگر مالک کی موجودگی کے بغیر، سربراہ کی موجودگی کے بغیر جس نے پوچھنا تھا وہ موجود نہیں تھا، پھر بھی ہم نے دیانتداری سے پڑھایا، ٹیوشن والوں کو بھی اسی طرح، بغیر ٹیوشن والوں کو بھی اسی طرح۔ سرکاری ہاسپٹل میں کوئی دوائی لینے آیا اسے بھی ایسے دی جیسے پرائیویٹ میں دیتے تھے،
بات سمجھ رہے ہیں؟ پیٹرول پمپ پر تھے، کسی کو پتا چلا یا نہ چلا، ہم نے چلاکی سے کسی کے ساتھ بددیانتی کی پورا تول کے دے دیا، سبزی دی، کپڑا ناپا، کوئی کام کیا، ذمہ داری کی۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، جس شعبہ میں بھی ہم ہیں، اگر ہماری عبادات کے نتیجہ میں ہم ایسے ہو گئے تو نتیجہ مل گیا، خیر کا تقوی نصیب ہو گیا۔ اور اگر یہ نہیں ہوا، نماز بھی ہے، داڑھی بھی ہے، تبلیغ بھی ہے، رمضان بھی ہے، قرآن بھی ہے، سارا کچھ، واعظ و نصیحت بھی ہے، محفل میلاد بھی جاتے ہیں، 11ویں بھی کراتے ہیں، تبلیغ پر بھی جاتے ہیں، چلے بھی کاٹتے ہیں، ساری عبادت کرتے ہیں، لیکن بددیانت پھر بھی ہم ہیں، ڈنڈی مارنے سے پھر بھی ہم باز نہیں آتے، مال کے پاس نہ ہو تو ہم پھر بھی بے ایمانی سے کام کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، جہاں تک بس لگے اگلے کا حق لیتے ہیں، دیتے نہیں، چھینتے ہیں۔ آنکھیں ہماری بے حیائی سے رکتی نہیں، زبان ہماری برا بولنے سے، چغلی سے باز نہیں آئی، غیبت سے باز نہیں آئی، جھوٹ سے نہیں رکی۔ دل کسی کے ساتھ سلام کرتے ہیں تو ہاتھ اور انداز میں ہوتا ہے، دل کے اندر اس کے لیے بغض ہوتا ہے، کدورت ہوتی ہے، نفرت ہوتی ہے، دل کے اندر حسد ہوتا ہے۔ فرمایا بندے یہ درنگی کس کو سنا رہا ہے؟ فیصلہ بندے نے نہیں کرنا تھا، میں نے کرنا تھا، مجھ سے تو کوئی شے پوشیدہ نہیں۔ تو موسم دیا ہے رمضان کا میں نے، رحمتوں کے ساتھ، کرم کے ساتھ، فضل کے ساتھ، تیری ایک نیکی کو 70 میں بدل دوں گا، تیرے ایک حرف کو 70 نیکیوں سے ثواب اجر کر دوں گا، تیرے نفلوں کو فرضوں میں بدل دوں گا، تیرے فرضوں کو 70 گنا کر دوں گا، لیکن اپنا مقصد تو حاصل کر، لعلکم تتقون۔ اگر تو نے وہ تقوی، ایمانداری تیرے اندر نہیں آنی، دوسروں کے لیے بلائی کا جذبہ نہیں آنا، اچھائی نہیں آنی، تو پھر نیکیاں 70 لے کے کیا کرنی ہے؟ تو نے پورے قرآن ختم کر کے کیا کرنے ہیں؟ تو نے بڑی چھوٹی بڑی داڑیاں رکھ کے پھر کیا کرنی ہے؟ عمرے اور حج کر کے پھر کیا حاصل کرنا ہے؟ فرمایا حاصل تو یہ تھا تو اچھا انسان ہو جاتا، ایسا ہوتا تو مجھے پسند آ جاتا، ایسا ہوتا تو دوسروں کا بھلا چاہنے والا ہوتا، ان کا بھلا چاہتا، تیرا بھی بھلا ہوتا تو میں خوش ہوتا، تجھ سے محبت کرتا۔ یہ فلسفہ ہے جو ہمیں سمجھ نہیں آتا۔ ہم تقریریں، واعظ، تبلیغیں، جگہوں پر کوئی اہل حدیث ہے تو ادھر گیا، کوئی دیوبند ہے تو ادھر چلا گیا، کوئی اہل تشیع ہے تو اپنی جگہ چلا گیا، اہل سنت ہے تو اپنی جگہ چلا گیا، سب مولویوں سے سنا، اور سننے کے بعد ہر کوئی کہنے لگا ہم ہی درست ہیں۔ بھئی آپ سب درست ہیں اگر آپ کی عبادت آپ کا نتیجہ صحیح دیتی ہیں، اگر نتیجہ غلط نکلتا ہے تو آپ جس مسلک میں بھی ہیں نقصان میں جا رہے ہیں، گھاٹے میں جا رہے ہیں، خسارے میں جا رہے ہیں۔ یہ کون سمجھائے گا؟ افسوس اس بات کا ہے، ہم اس گھاٹے کو نہیں سمجھ پا رہے، اس خسارے کو نہیں سمجھ پا رہے، ظاہری سارے حلیے اپنا رکھے، ظاہری سارا نقش و نگار کر رکھا ہے، ٹوپیاں پہن لی، جبے پہن لیے، واسکٹیں پہن لی، خطاب شروع ہو گئے، تقریریں ہو گئی، قرآن پڑھنے لوگ حاجی صاحب ہو گئے، رمضان آیا تو افطاریاں شروع کروا دی، چاہے حرام مال صحیح ہو، حرام مال لوٹا، کسی کا حق چھینا، زمین لوٹی تو بیچا تو حضبرے پر چلے گئے، حج کا رہا ہے، پیسہ جو بڑھا گیا تھا۔ اس نے کہا بندے تو دھوکہ اپنے آپ کو دے رہا ہے، یہ مجھے دینے کی کوشش کر رہا ہے، مجھے تو نہیں دے سکتا۔ نتیجہ ہمارا کیا ہے؟ اپنے آپ پر ہم غور کر لیں، ہم خود اپنا نامہ اعمال دوستو لکھ رہے ہیں، اپنے ہاتھ سے اپنی آخرت کا نتیجہ کر رہے ہیں، اپنا نتیجہ غلط لکھتے ہیں، سوال کا جواب غلط ہے، جو سوال اس نے کیا ہے بندے تیری عبادت تجھے اچھا بنا رہی ہے، ایماندار بنا رہی ہے، دیانتدار بنا رہی ہے، پرہیزگار بنا رہی ہے، دوسرے کی بلائی والا بنا رہی ہے، تو اگر تیرا جواب عملی طور پر ہے نہیں مولا میں تو بد دیانت ہی ہوں، میں بے حیائی، میری آنکھیں نہیں رکتی، میرے کان برائی سننے سے باز نہیں آتے، میری زبان جھوٹ اور چغلی غیبت سے باز نہیں آتی، میرا دل حسد اور بغض اور کینہ سے باتوں کے باوجود بھرا ہوا ہے، تو کہتا ہے بندے میں نے تو تجھے موقع دیا تھا رمضان کا بھی، سارے موقع دیے، اگر تو نے حاصل نہیں کیا تو یہ تیرا اپنا قصور ہے، میں نے اپنی رحمت کے دروازے بند نہیں کیے تھے۔ غور کر رہے ہیں ہم کہاں کھڑے ہیں، دوسروں سے نہ پوچھیں
اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی۔ ہم بے ایمانی کی بات آتی ہے دوسرے کو دیکھتے بے ایمان ہے یا ایماندار ہے، افسوس یہ ہے۔ حسد کی بات آتی ہے ہم دوسرے کو تکتے حاسد ہے یا نہیں ہے۔ ٹھیک مسئلہ چلیے نہیں ہوتا، کسی کا حق چھینتے ہیں دوسرے کو تکتے فلاں چھینتا یا نہیں چھینتا۔ بھئی جب یہ مسئلہ آئے تو اپنے اندر دیکھیں کہ میں چھینتا ہوں یا نہیں چھینتا، میری آنکھ برائی سے رکتی ہے یا نہیں رکتی، میرے اندر سے حسد گیا ہے یا نہیں گیا، میں نے کسی کا حق لوٹا ہے یا چھوڑ دیا ہے، میں کسی کے لقمے کھلانے والا ہوں یا چھیننے والا ہوں۔ وہ اپنے اندر دیکھیں تو مسئلہ حل ہوگا نا۔ ہم اپنے اندر نہیں دیکھتے، دوسروں کو تکتے رہتے ہیں، ساری زندگی دوسروں میں عیب اور نقص تلاش کرنے میں گزر جاتی ہے، اس لیے حقیقت کو نہیں پہنچتے، حقیقت کو نہیں پہنچتے۔ قرآن اور رمضان اعلان کر رہا ہے لوگوں، میں ہدی للمتقین، میں ہدایت ہوں پر اس کے لیے جو تقوی والا ہوگا۔ تمہارے پاس تقوی کی دولت ہی نہیں تو ہدایت کیسے ملے؟ اسے ملے گی، دوں گا، پر اپنے ارادے تو بدل لو، خیر کی طرف آ تو جاؤ۔ کوئی بات نہیں، گناہ کیے ہیں، خطائیں کی ہیں، بدکاری کی ہے، ظلم کیا ہے تو کوئی نہیں، اگر خیال آ گیا ہے کہ مولا اب بھی توبہ کر لوں تو آ جانا، اپنے لیے بھی بھلا چاہ دوسروں کو بھی بھلا کرنے والا ہو جا۔ یہ ہے ساری عبادتوں کا نتیجہ۔ اگر یہ نہ ہو تو ہر عبادت فعل عبادت ہے، لیکن اس عبادت کا جب نتیجہ نہ نکلے تو بے فائدہ ہے۔ آگے چلیں۔ اب یہ ساری چیزیں تب نصیب ہوتی ہیں، میں نے کہا کہ جب اس بات کی سمجھ آ جائے کہ ہم جو فعل کر رہے ہیں عبادت کا، اس سے ہم نے وہ نتیجہ بھی لیا ہے یا خود فیصلہ کر لیں، دوسرے سے نہ پوچھیں، اپنا فیصلہ ہم خود کریں۔ کتنی بددیانت ہیں اپنے بندے کو پتہ ہے، کتنا بے حیا ہے بندے کو خود پتہ ہے، کتنا لالچی ہے بندے کو پتہ ہے۔ اب دیکھیں 2 4 10 15 20 50 لوگ جب ایک دکاندار کٹھے رہتے ہیں، مزدوری کٹھے کرتے ہیں، کسی گاؤں میں لوگ کٹھے رہتے ہیں، تو جب کٹھے نہیں رہتے ہوتے، کسی کے ساتھ ملے نہیں ہوتے، تو نہ اگلے کی طبیعت کا پتہ ہوتا ہے، نہ اگلے کی ایمانداری کا پتہ ہوتا ہے، نہ اگلے کے مزاج کا پتہ ہوتا ہے۔ جہاں کٹھے رہتے ہیں 30 40 50 100 آدمی، تو جب کٹھے رہتے ہیں تو مزاج کا پتہ چل جاتا ہے، فلاں جو ہے تلخ کلامی والا ہے، فلاں گرم مزاج ہے، فلاں نرم مزاج ہے، فلاں جو ہے وہ عیاش ہے، فلاں جو کنجوس ہے، فلاں جو ہے شاہ خرچ ہے۔ یعنی جیسا بھی ہے، جب ایک دوسرے کی قربت ملتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ نہیں؟ یعنی جہاں بندے کٹھے رہتے ہوں، ایک دوسرے کے ساتھ ملنا جلنا، آنا جانا، رشتہ دار ہوں، آپ کے دوست احباب ہوں، تو جن سے ہم اٹھتے بیٹھتے ملتے ہیں تو پتہ چل جاتا ہے کہ نہیں فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، پتہ چلتا ہے۔ اگر ملے ہی نہ زندگی میں کسی سے تو نہ اس کی طبیعت کا پتہ چلتا ہے، نہ اس کے مزاج کا پتہ چلتا ہے، نہ اس کی کنجوسی کا، نہ اس کی عیاشی کا، نہ اس کے فہم کا، نہ ادراک ہی نہیں ہوتا۔ تو قربت ملنا جلنا مزاج آشنائی پیدا کرتی ہے، مزاج آشنائی پیدا کرتی ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جس سے سمجھتے ہیں ہمارے مزاج کے مطابق ہے، اگلا بندہ ہمارے مزاج کے مطابق ہو، ہمیں پسند آ جائے، اس سے دوستی لگ جاتی ہے اس سے، اور جو ہمارے مزاج کے مطابق نہ ہو ہم اس سے دور ہو جاتے ہیں، بولتے چالتے ہیں لیکن اس سے اتنی قربت نہیں بناتے۔ دوستیاں اب دیکھیں، ہر بندے کی ہر بندے سے دوستی نہیں ہوتی، جس کے بھی 2 4 دوست ہوتے ہیں پکے، انہی کو بناتا ہے جس سے اس کی ذہن، اس کا مزاج مل جاتا ہے۔ جس سے مزاج نہیں ملتا اسے دوست، چونکہ پتہ ہے کہ جس مزاج کا ہوں اسی کا یہ ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ نشئی نشئیوں کو دوست بنا لیتے ہیں، ڈاکے والے ڈاکوں کو بنا لیتے ہیں، دیکھتے ہیں آپ۔ یعنی ہر مزاج کا بندہ جس مزاج کو پسند آئے اس حساب سے ایک دوسرے کے ساتھ دوستیاں لگ جاتی ہیں، مزاج کے مطابق لگتی ہیں۔ اب مزاج اگر نہ ملے تو دوستیاں نفرت میں بدل جاتی ہیں، دوری میں بدل جاتی ہیں۔ ایسا ہی ہے کہ جاننے کے باوجود۔ اب وہ رب کائنات فرماتا ہے، بندے تو نے لگانی ہے میرے ساتھ دوستی، تو نے لگانی ہے میرے ساتھ دوستی، تو یہ سورہ قاف کی آیت نمبر 16 ہے۔ اس نے فرمایا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، بندے میں پتہ تیرے کتنے قریب ہوں؟ والا کتنا ہے؟
فرمایا جو شار آگے ہے نا جس سے کاٹنے سے جان نکلتی ہے، میں اس سے بھی زیادہ تیرے قریب ہوں، میں اتنا قریب ہوں۔ بندے تو کسی کو کوئی تیرا عمل دیکھتا ہے نا، تیرا ہنسنا دیکھتا ہے، تیرا بولنا دیکھتا ہے، تیرا لین دین دیکھتا ہے، تو اس سے فیصلہ کرتا ہے نا ایسا ایسا ہے۔ بندے میں تیرا ظاہر نہیں دیکھتا، میں تیرا دل بھی دیکھتا ہوں، ساتھ اتنا قریب ہوں، تیری سوچیں بھی دیکھتا ہوں کہ ظاہر میں کیا کرتا ہے، تیرے دل کے اندر کسی کے لیے کیا ہے، تیری سوچ میں کیا ہے، تیری فکر میں کیا ہے۔ بندے میں تو تیرا شارک سے بھی قریب، جان سے قریب ہوں تیرے، تو تم مجھ سے دوستی لگانا چاہتا ہے، میرے ساتھ مزاج آشنائی کر لی ہے۔ دنیا میں تو کسی کا دوست بناتا ہے تو جس سے مزاج آشنائی نہ ہو تو اس کو اپنا دوست نہیں بناتا، تو میرا دوست بننا چاہتا ہے، حسد لے کر، بغض لے کر، کینہ لے کر، بددیانتی لے کر، خیانت لے کر، بے حیائی لے کر، جو میرے ساتھ دوستی کرنا چاہتا ہے۔ فرمایا بندے میں دوست بنتا ہوں، اور اس کا بنتا ہوں جو میرے ساتھ میری بات کو سمجھ جائے، جو مجھے راضی کر لے، جس پر میں خوش ہو جاؤں، جو میں کہتا ہوں ویسا بندہ ہو۔ تو بھی تو اپنے بندو اسی سے دوستی رکھتا ہے نا جیسا تو چاہتا ہے، تو میں تو رب ہوں۔ فرق یہ ہے بندے تو ظاہر دیکھتا ہے، میں ظاہر کے ساتھ باطن بھی تکتا ہوں، اور قریب اتنا ہوں کہ ہر جگہ جہاں جائے تیری اشارت سے قریب رہتا ہوں۔ بندے میں تو قریب تھا، تو خود مجھ سے دور ہو گیا ہے۔ اے بندے تیرے عمل نے، تیری طبیعت نے، تیرے لالچ نے، تیرے حسد نے، تیرے تکبر نے، تیری بددیانتی نے، تیرے ظلم نے، تیری کرپشن نے، تیری بددیانتی نے، تیری لوٹ مار نے تجھے مجھ سے دور کر دیا تھا، میں تو تیرے ساتھ دور نہیں تھا۔ افسوس ہماری ساری زندگی گزر رہی ہے، ہم دکاندار ہیں، ہم زمیندار ہیں، ہم ڈاکٹر ہیں، ہم ریڑی لگانے والے ہیں، مزدوری کرنے والے ہیں، مستری، جو کچھ بھی ہیں، عالم ہیں، مولوی صاحب ہیں، کوئی ہے۔ دوستو ہم نے کبھی محسوس نہیں کیا کہ ہم جس سے دوستی دنیا میں لگاتے ہیں اپنے مزاج کے مطابق لگاتے ہیں، جس سے مزاج نہ ملتا ہو، ہماری پسند کا نہ ہو، ہم اس سے دوستی نہیں لگاتے، اور وہ تو ہمارے اتنے قریب ہے کہ ہماری شارک سے بھی قریب ہے۔ ہمارا مزاج کیا ایسا ہے کہ اس سے دوستی ہو جائے؟ کیا ہمارا معاملہ ایسا ہے کہ ہم اس کو دوست بنا سکیں، ہمارا دوست بن جائے؟ مجھے آپ کا تو پتہ نہیں، خدا کی عزت کی قسم جب میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں، رب کعبہ کی عزت کی قسم، زندگی کے 54 سال ہو گئے، جب سے ہوش سنبھالا اپنے معاملہ کو دیکھتا تو کہتا مولا کوئی ایک عمل ایسا نہیں جس سے تو پسند ہو جائے گا، تو راضی ہو جا، کوئی عمل میرے پلے نہیں ہے، سارا دکھلاوا ہے، سارا جھوٹ ہے، مکر ہے، فریب ہے۔ دوستو ہم اس کی دوستی کی طرف بڑھنا چاہتے ہیں، اپنے اندر کو تو دیکھیں، جھانکیں، ہم کتنے سال زندہ رہیں گے، کتنے سال اور زندگی ملے گی، آخر دنیا سے چلے جائیں گے، کتنے رمضان ہماری زندگی میں آئے اور کتنے آ کے چلے جائیں گے، شاید اگلا ہو، نصیب ہو یا نہ ہو، کوئی رمضان ہمیں بدل نہ سکا، کوئی نماز ہمیں بدل نہ سکی، کوئی تلاوت قرآن ہمارے اندر خیر کا جذبہ، نیکی کا جذبہ، دوسروں کے لیے بھلائی کا جذبہ پیدا نہ کر سکا۔ کوئی تلاوت قرآن، کوئی خطاب، کوئی تقریر، کوئی محفل میلاد، کوئی چلہ، کوئی بات، کوئی نصیحت ہمارے دل سے بغض نہ نکال سکا، حسد نہ نکال سکا، کدورت نہ نکال سکا۔ ہم ایسے ہو گئے اور دعوے دار طلبگار ہے، مولا تیری دوستی چاہیے، تو راضی ہو جا۔ وہ کہتے ہیں بندے تو خود دھوکے میں مبتلا ہے، میں تو تیرے قریب ہی رہتا ہوں، کبھی اپنے آپ کو چھوڑ کے مجھ سے مل، تو اپنی خواہشوں کو چھوڑ دے، تو اپنی تمناؤں کو چھوڑ دے، اپنی خواہشیں وہی بنا لے جو میری خواہش ہے، اپنی تمنا وہی کر لے جو میری تمنا ہے۔ اگر تو ایسا ہو جائے گا، تیری نماز، تیرا روزہ، تیرا قرآن، تیری تلاوت، تیری عبادتیں اگر تجھے ایسا بنا دیں گی، کوئی بات نہیں، تو انسان ہے، مجھے پتا ہے، خطا بھی کر جاتا ہے، غلطیاں بھی کر جاتا ہے، معافی کے لیے میرے دروازے پر آ جا، ایک قدم اٹھا، میں رب ہو کے 10 قدم تیری طرف چل پڑوں گا۔
چل کیا میں دوڑ کے میری رحمت تجھے اپنے ہاتھوں میں لے لے گی، چل تو صحیح۔ ہم چلنے کا فیصلہ ہی نہیں کرتے زندگی میں، بس وقتی موسم گزارتے ہیں، جس طرح کوئی ایونٹ ہوتا ہے، کوئی واقعہ ہوتا ہے، کر کے گزر گئے، آگے چلنے کا ہی، دوستی لگانے کا کس کا ارادہ اللہ کے ساتھ دوستی لگانے کا؟ ہم دنیا سے دوستی لگانے کے ارادے کرتے ہیں، بچے ہیں تو ملازمت کرانے کے لیے کئیوں کے آگے ہاتھ پھیلانے کے ارادے کرتے ہیں، سارے ارادے ہم دوستیوں کے تعلقات بڑھانے کے ہیں، ہر کسی سے تعلق چاہتے ہیں جس کے پاس مال ہے، دولت ہے، پیسہ ہے، سرمایہ ہے، عہدہ ہے، منصب ہے، ہر کسی سے تعلق بڑھانا چاہتے ہیں۔ افسوس بندے جو ساری کائنات کا مالک تیرے اشارہ کے قریب رہتا تھا، دنیا میں مارا مارا پھرنے والے، اس رب سے بھی دوستی کا کبھی ارادہ کیا؟ نماز ہے تو جنت کا ارادہ کر لیا، روزہ ہے تو جنت حوروں کا ارادہ کر لیا، زیادہ سے زیادہ کسی نے۔ اس کا ارادہ کس نے کیا ہے؟ وہ کہتا ہے بندے تو میرا تو ہو جا، پھر دیکھ میں کیسے ہوتا ہوں۔ اس پر میں نے آخری پچھلا جمعۃ المبارک تھا، سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے واقعہ سنایا تھا۔ آؤ اس واقعہ کا آج میں کلائمیکس دیتا ہوں آپ کو کہ دوستی کیسے لگتی ہے۔ وہ میں نے بتایا تھا نا، 3 روزے رکھے ہیں، 3 سمجھا دوں سمندر سے ہم نے کیا لینا تھا، تقویٰ کے سمندر سے۔ رمضان تقویٰ کا موسم، قرآن تقویٰ والوں کے لیے ہدایت، سب کچھ ہے، نہیں ہے تو ہم تقویٰ لینے کے لیے اور خیر کی طرف بڑھنے کے لیے تیار ہم نہیں ہیں۔ ادھر سے کوئی دروازہ بند نہیں ہوا۔ امام حسن و حسین علیہ السلام بیمار ہو گئے تھے، بہار ہو گیا، 3 روزے رکھے۔ آپ کو عمل سمجھاؤں گا، عمل اور تقویٰ کا آج یار آپ کو سمجھا دوں گا انشاءاللہ۔ روزہ کیا؟ سحری کے وقت کھانا کھایا، شام کو سارا دن کوئی کھائے پیے بغیر گزار دیں، مغرب کے وقت جب سورج غروب ہو تو اس وقت پانی سے، کھجور سے، کھانے سے افطار کر لیں تو یہ روزہ مکمل ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ ایسا ہی روزہ رکھتے نا۔ اب سیدہ کائنات نے بھی روزہ رکھا۔ اگر روزہ کا زیادہ بہتر کرنا ہو تو یہ ہے کہ قرآن کی تلاوت ہو، نمازیں پوری ہوں، عبادات ہوں، زبان سے جھوٹ نہ نکلے، چگلی نہ نکلے، غیبت نہ نکلے۔ بتائیں آپ سمجھتے ہیں روزہ تو رسول کی بیٹی نہیں سمجھتی تھی؟ علی شیر خدا نہیں سمجھتے تھے؟ یقیناً ان کا روزہ تھا تو نمازیں بھی تھیں، قرآن بھی تھا، زبان میں سچائی بھی تھی، خیر بھی تھی۔ شام کو افطاری کا ٹائم آیا تو افطار کیا ہوتا ہے؟ اب کھانا، کھجوریں، روٹی جو کچھ ہے کھاتے ہیں۔ کھانے کا وقت آیا، روزہ مکمل ہو گیا تھا سارے دن کا روزہ، ٹھیک ہے؟ سحری کو رکھا، دن کی عبادت رہیں، تلاوت رہیں، خیر کی باتیں رہیں۔ شام کے ٹائم اذان کے وقت کھولنے کا وقت آیا، باہر غریب آ گیا تھا، غریب کمزور آ گیا تھا۔ اس نے کہا کہ چونکہ رمضان شریف کا مہینہ نہیں تھا، نفلی روزے تھے، ان کو نہیں پتا تھا روزہ رکھا ہوا یا نہیں رکھا۔ اس نے کہا کہ اے نبی کے گھر والوں، میں غریب بھوکا ہوں، مجھے کھانا دے دو۔ اب فرض شریعت کہتی ہے، فرض نہیں تھا، اپنا روزہ کھولنا ضروری تھا، روزے کا ٹائم تھا، اور کھانا تھا بھی صرف گھر میں اتنا کہ وہ خود کھول سکتے تھے۔ چلو 2-4 لقمے اسے بھی دے دیتے، اپنا بھی گزارا کر لیتے، زیادہ سے زیادہ یہ ہو سکتا تھا۔ چونکہ روزہ مکمل ہو گیا تھا، عبادت مکمل تھی، انہوں نے یہ کیا نہیں۔ روزہ نے نتیجہ ایسا دے دیا، یہ ہے تقوی کی معراج۔ انہوں نے سارا کھانا، حسن علیہ السلام کی عمر 8 سال تھی اس وقت، اور امام حسین علیہ السلام کی عمر 7 سال تھی۔ 8 اور 7 سال کے بچے ہیں پیاسے، وہ بھی ساتھ کھانا، کھجوریں بچوں کے ہاتھ میں تھمائی، فرمایا باہر غریب کھڑا ہے، سیدہ کائنات نے فرمایا بیٹو دے آؤ، خود پانی سے افطار کیا۔ ارے روزہ تو رکھا تھا، مکمل ہو گیا تھا، یہ جو کھانا سارا دے دیا، یہ کیا تھا؟ یہ کیا عمل تھا؟ روزہ تو رکھنے سے، صبح رکھ لیا تھا، شام کو افطار کر دیتے، روزے کا ثواب ہو جاتا۔ یہ جو سارا کھانا دے دیا ہے تو روزے کے علاوہ ہے۔ یہ تقویٰ کی معراج ہے کہ روزے نے ان کو تقویٰ کس مقام پر کھڑا کر دیا تھا۔ ان کے روزے سے ایسا تقویٰ ظاہر ہوتا تھا۔ پھر دوسرا دن ہوا، دوسرا دن سارا دن پھر روزہ رکھا۔ علی علیہ السلام کھجوروں کے باغ میں چند محنت کر کے کچھ جو خرید کے لائے، اسے روٹی آٹا پیس کے بنائی گئی۔ افطاری کا ٹائم آیا دوسرے دن، ایک یتیم بچہ جس کا باپ ایک غزوہ میں شہید ہو گیا تھا وہ آ گیا۔ اس نے کہا
کہ اے نبی کے گھر والوں، اب ریاض الجنہ میں کھڑا ہے وہ بچہ، کیونکہ علی کا گھر بھی اور نبی کے گھر کے دونوں دروازے مسجد نبی شریف کے اندر کھولتے ہیں، وہ کھڑا ہے، وہ کہتا ہے نبی کے گھر والوں میں یتیم ہوں، میرا باپ مارا گیا ہے غزوہ میں، کوئی میرا نہیں ہے، کھانا دے دو۔ اب پھر روزہ دن کا مکمل ہو چکا تھا، قرآن، نمازیں، تلاوت، شام کو افطار کرنا تھا، پہلے دن کے پیاسے ہیں، 2-4 لقمے نہیں بھیجے، یا قاری معاف کریں ہمارے پاس ہے ہی اتنا، کسی طریقے سے نہیں ٹالا۔ فرمایا حسن و حسین وہ بھی بچہ ہے، تم بھی بچے تھے، یہ بھی بچے ہو، بیٹے جاؤ ہم آج پانی سے افطار کر لیں گے، خیر ہے کچھ نہیں ہوتا، پتہ نہیں کتنے دن کا بھوکا ہوگا، سارا کھانا سے دیا۔ حسن و حسین نے دوسرے دن کا کھانا دیا۔ اب یہ جمال بتا رہا ہوں، روزہ الگ عمل ہے، یہ کھانا دینا ایک الگ عمل ہے۔ وہ جو کھانا دینا تھا اپنی بھوک کاٹ کے دوسروں کو، یہ تقویٰ تھا، یہ وہ خیر کا جذبہ تھا، دوسروں کے لیے بلائی کا جذبہ تھا جو عبادت کے نتیجہ میں ملتا ہے۔ یہ کہنا چاہتا ہوں ہماری یہ باتیں وہ نتیجہ نہیں دیتی۔ تیسرا دن پھر پیالی سے روزہ رکھا، 3 دن پیاسے بھوکے روزہ رکھا، پھر چند کھجوریں، چند جو کی روٹیاں۔ قرآن کہتا ہے قیدی آ گیا ایک، اب قیدی کون تھا؟ یا ہندو ہوگا، مشرک ہوگا، یا عیسائی یا یہودی ہوگا، یہ نہیں مسلمان تو نہیں تھا، قیدی ہے۔ اس نے کافر ہے کافر آ کے آواز دی، اے فاطمہ الزہرا کہ گھر کے در اقدس پر کھڑے ہو کے کہا، اے نبی کے گھر والوں، رسول کی بیٹی سے عرض کیا میں ہوں کافر پر میرے پاس قیدی ہوں کوئی نہیں ہے۔ نہیں کہا کہ روزے سے ہیں، روزہ افطار کرنا ہم پر فرض ہے، اپنی جان بچانا 3 دنوں میں پیاسے۔ فرمایا کہ نہیں بیٹے، کافر ہے تو کیا وہ بھوکا ہوگا بیٹے؟ جہاں حسن و حسین کافر ہے تو اٹھا لے کھانا آج بھی لے جا۔ یہ جو 3 دن کی بھوک اور پیاس سے روزہ رکھا، روزہ کا تو ثواب ملا نا، یہ جو آگے 3 دن کا اگلا عمل کیا یہ کیا تھا؟ یہ تقویٰ کی وہ معراج تھی جو سمجھانا چاہتے، عبادت کا جذبہ۔ اگر یہ نتیجہ نہیں نکالتا تو پھر کیا عبادتیں ہماری؟ 3 دن کا کھانا دے دیا، ساتھ ہمسائے کو بھی نہیں بتایا کہ ہم نے یہ عمل کیا تھا، یہ 3 دن پانی سے کھولا ہے تو یہ کام کر دیا۔ نہ علی علیہ السلام نے دوستوں کو بتایا، نہ سیدہ کائنات نے، نہ حسن و حسین نے۔ جب مائیں ایسی ہوں اور باپ ایسے ہوں، اور 3 دن کا ساری پریکٹس تو یہاں کروا دی تھی، کربلا میں پھر کیا حسین نے ڈولنا تھا؟ لاکھ کربلائیں سج جاتی، حسین اور حسن ڈولتے کیسے؟ اب جب یہ نتیجہ نکلا یہ خاموش ہو گئے۔ رب کائنات نے سورہ دہر کی قرآنی آیات اتاری، فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِیمًا وَأَسِیرًا۔ فرمایا بے شک وہ لوگ جو کھانا کھلاتے ہیں غریبوں مسکینوں کو، یتیموں و یتیم کو، اور اسیروں و قیدیوں کو۔ اب دیکھیں ان کی نماز کا ذکر نہیں کیا، نماز بھی پڑھی ہوگی، قرآن بھی پڑھا ہوگا، قرآن کا ذکر نہیں کیا۔ روزہ بھی رکھا تھا، روزے کا ذکر اللہ نے نہیں کیا۔ ذکر کس کا کر رہا ہے رب کائنات؟ وہ جو غریب کو کھانا کھلایا تھا، وہ جو یتیم کو روٹیاں دی تھی، وہ جو ایک کافر قیدی کا پیٹ بھرا تھا۔ رب نے 3 دفعہ 3 نام لیے، نہ نماز کا، نہ قرآن کا، نہ روزے کا۔ فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِیمًا وَأَسِیرًا۔ جس نے قیدیوں کو، غریبوں کو، یتیموں کو کھانا کھلایا ہے، اور صرف کھانا کھلانے کی بات نہیں کی، یہ بتانا چاہتا یہ دوست ہی ہے۔ فرمایا عَلَىٰ حُبِّهِ، کوئی غرض نہیں تھی، میری محبت کی خاطر کھلایا ہے، نہ جنت کا لالچ تھا، نہ حور و غلمان کا لالچ تھا۔ عَلَىٰ حُبِّهِ، وہ مجھ سے محبت کرتے ہیں، فاطمہ الزہرا مجھ سے محبت، علی شیر خدا مجھ سے محبت کرنے والے، حسن و حسین مجھ سے محبت کرنے والے، انہوں نے میری محبت کی خاطر یہ کیا ہے۔ اور قرآن خاموش نہیں ہوا، اگلی آیت پھر اتاری، فرمایا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ فرمایا بے شک لوگوں جو کھانا کھلایا تھا انہوں نے غریبوں کو، مسکینوں کو، یتیموں کو، قیدیوں کو، سنو ان سے نہ مجھ سے جزا کے طلبگار تھے، جزاء ولا شکورا، نہ ان سے کوئی جزا ان کے خیر میں تھی کہ حسان رہے گا ہمارا ان پر، شکر گزاری رہے گی۔ فرمایا نہیں، نہ ان سے کوئی طلب تھی، نہ مجھ سے جنت کی خواہش تھی۔ پھر مولا کیوں کیا تھا؟ فرمایا لوجہ اللہ، میرے مکھرے کی خاطر کر بیٹھے تھے، میرا دیدار کر لیا تھا، میرا جلوہ دیکھ لیا تھا،
میرا جلوہ دیکھ کر میرے مکھڑے کی خاطر سب کچھ قربان کرنے والے ہو گئے تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ آج کے لوگ محبت کرنے والے جب اللہ سے محبت کرتے ہیں، مال سے محبت کرتے ہیں، پھر واعظ کرو، تقریر کرو، تبلیغ کرو، عبادت کرو، وہ کسی کا صلہ دنیا سے بھی نہیں مانگتے، اور اسی وجہ سے وہ صلہ جنت بھی نہیں مانگتے، وہ صرف چاہتے ہیں مولا تو مل جائے، اے رب تو مل جائے، اے میرے مالک تو مل جا، اے میرے مالک تو ہمیں مل جا، تو اپنی دوستی ہمیں عطا کر دے، اپنی محبت سے نواز دے، اپنے کرم سے نواز دے، اپنے فضل سے نواز دے۔ وہ یہ طلب رکھتے ہیں، جو یہ طلب رکھے تو کہتا ہے بندے میں اس کا دوست بنتا ہوں جو میری طلب رکھتا ہے، جو میری طلب رکھتا ہے۔ ہم اس کی طلب نہیں رکھتے، ہماری طلبیں اور ہیں، ہماری چاہتے اور ہیں، ہمارے عبادت اور کچھ کہتی ہے، دل کچھ اور کہتا ہے، ہمارا ظاہر زبان کچھ اور بولتی ہے، اندر من کچھ اور چاہتا ہے۔ وہ کہتا ہے بندے درنگی نہ کر، درنگی چھوڑ دے، یک رنگ ہو جا، سراسر موم یا سنگ ہو جا، بندے ایک بن جا، ایک بن جا۔ دوستو یہ جو سمندر تھا تقویٰ کا، سیدہ کائنات سے، علی شیر خدا سے، حسن و حسین سے، نہیں کہتا رب کہ تم بھی سمندر لے لو، تم اس قابل نہیں ہو، اس سمندر سے ایک گھونٹی لے لو، اس سمندر سے گلاس پانی کا دے لو، اس سمندر تقویٰ کے سمندر سے کچھ نہ کچھ تو تم بھی حاصل کر لو۔ ہم مانتے ہیں، ان کا نام ضرور لیتے ہیں، نعرے ضرور لگاتے ہیں، محبت کے دعوے ہم ضرور کرتے ہیں، کردار اور سیرت کو ان کے مطابق کرنے کی کوئی کوشش اور کاوش ایک قدم بھی نہیں اٹھاتے الا ماشاءاللہ۔ جب تک یہ نہ کریں گے تو کیسے ساتھ ہوگا؟ اس لیے میں نے آج کا جو جمعۃ المبارک یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے دوستو، ہر عبادت کا مقصد اپنی بلائی چاہنا اور اگلے کی بلائی چاہنا ہے، اور ہر عبادت اس وقت کامل ہوتی ہے جب تقویٰ پر بندہ پہنچ جائے، اور تقویٰ اللہ کی قربت کا باعث بنتا ہے، اس کی دوستی کا باعث بنتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔